ہر حال میں نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں. خوشی ہو غمی ہو جو کیفیت ہو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سفر شروع کیا تو سفر کے دوران جتنی نمازیں آئیں آپ نے ہر نماز کو ادا کیا. 10 محرم کو جو آپ کی زندگی کی سب سے آخری نماز فجر تھی، ایک طرف 22,000 وہ یزیدی فوجی آل رسول کے خون کے پیاسے کھڑے ہیں، اس عالم میں بھی آپ نے نماز فجر کو نہیں چھوڑا. آپ نے نماز فجر بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کی ہے. اور یہ ہمیں پیغام امام علی مقام حضرت امام حسین دے رہے ہیں کہ مجھے ماننے والوں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، حالات جیسے بھی ہوں، وہ کوئی خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو، نماز کو نہیں چھوڑنا. آج ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، خوشی کا وقت آ جائے، شادی کا موقع آ جائے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھول جاتے ہیں. اگر کوئی فوت ہو جائے تو پھر بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. جس گھر کے ہاں آج تک اگر ذرا ہم محاسبہ کریں، جس گھر کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی ہو تو وہ ذرا دیکھ لے کہ اس دن کی کتنی نمازیں اس نے پڑھی تھی. کوئی ہوگا جو ایسا نظر آئے کہ جس کے گھر فوتگی ہوئی ہو اور اس نے وہ اس دن کی ساری نمازیں پڑھی ہوں. فوتگی ہو جانا، کسی کا مر جانا، یہ نماز چھوڑنے کی علت نہیں ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دے. نماز ویسے ہی پڑھنا ہمارے اوپر لازم ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین نے ہمیں یہ میسج دیا ہے، خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو، نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد مانگو. بندہ خوشی کے وقت میں اگر نماز پڑھتا ہے تو خوشی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور اگر غمی کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک نماز کی برکت سے اس کا غم دور کر دیتا ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین نے میدان کربل کے اندر نماز ادا کی ہے، اور اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے صبر، اس کا مظاہرہ کر کے بھی دکھایا ہے. آج لوگوں کو ایک غلط رنگ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر واویلا ہوا، وہاں پر انہوں نے منتیں ترلے کی، پانی مانگا، یہ کیا وہ کیا. حقیقت یہ ہے امام علی مقام حضرت امام حسین نے بڑی دلیری اور جرت کے ساتھ یزیدی فوج کا مقابلہ کیا ہے. ان کے سامنے آپ نے سر کو نہیں جھکایا، کوئی منت ترلا نہیں کیا. آپ نے ان کو اس وقت اپنی شان بھی بتائی ہے تو اس لیے بتائی ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے. آپ نے ان کو اس لیے بتایا کہ تم مجھ سے اگر لڑائی کرو گے، میرا خون بہاؤ گے تو تم کیسے بخشے جاؤ گے؟ تمہاری کون بخشش کروائے گا؟ تم کس جنت میں جاؤ گے اگر تم مجھ سے لڑو گے؟ تو اس وقت جو آپ نے یہ خطبہ دیا تھا یہ کوئی منت ترلا نہیں تھا، یہ اتمام حجت. لیکن آج لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں. امام علی مقام حضرت امام حسین کے گھر کے ہر فرد نے بڑی دلیری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ یزیدی فوج کا مقابلہ کیا. کسی نے کوئی وین نہیں کیا، کوئی گلے نہیں پھاڑے، کوئی سینوں کو نہیں پیٹا. یہ جو آج رنگ دیا جاتا ہے یہ غلط رنگ ہے. تو تیسرا میسج کیا ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں، کوئی خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو، اور آپ اکثر یہاں پر دوست تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گاہک آئے یا گاہکوں کی اس وقت بھیڑ لگی ہو، نماز سب سے پہلے ہے. اگر نماز پڑھیں گے تو یہ جو آپ کا رزق ہے یہ آپ کو مل کر رہے گا. نماز کی وجہ سے آپ کا رزق کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوگا. لیکن آج ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ابھی تو کسٹمروں کو آنے کا ٹائم ہے، اس ٹائم اگر میں اپنی دکان کو بند کروں گا تو کسٹمر چلے جائیں گے، رزق سے میں محروم ہو جاؤں گا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے، اور اللہ کے دین کی ہی فرما برداری کرنا بندے کے اوپر لازم ہے. تو کیا تم اللہ کے علاوہ چیزوں سے ڈرتے ہو؟ رزق اللہ نے دینا ہے، ہر ایک کے رزق کا ضامن اللہ ہے. اگر اللہ چاہے گا تو رزق ملے گا، نہیں تو کسی کو رزق نہیں مل سکتا. پھر ہم یہ گاہکوں کے آنے اور جانے کا ڈر کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے. ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کے ڈرنا اس سے چاہیے کیونکہ سب کچھ اسی کا ہی ہے. وہ چاہے گا تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. تو یہ تیسرا پیغام کربلا ہے، حالات جیسے بھی ہوں نماز نہیں چھوڑنی.